وعلى رسوله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه، یہاں سے آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 93 تک یہ سورت کا 10واں مقام ہے، اور اس مقام پہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تیسری مرتبہ مصر آنے کا بیان ہے، اور یوسف علیہ السلام سے صدقہ مانگنا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا ان کو اپنا تعارف کروانا، اور پھر ان کا ان سے معافی مانگنا، اور پھر ان کا اپنے والد صاحب کے لیے اپنی قمیص کو بھیجنا. یہ تمام واقعات اس مقام کے اندر ذکر ہو. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب داخل ہوئے وہ بھائی علیہ یوسف پر، تو قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، بھوک اور قحط جو ہے وہ قحط سالی پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بڑی تھوڑی سی قیمت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. بضاع کہتے ہیں قیمت کو، اور مزجاتن ایسی قیمت جو سودے کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. سودا زیادہ قیمتی ہے، قیمت کم ہے، ہم بڑی تھوڑی سی قیمت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. فأوفی لنا الکیل، آپ ہمارے پیمانے کو بھر دیجئے، یعنی کہ ہماری کم قیمت کی وجہ سے ہمارے سودے میں اور جو ہمیں غلہ دینا ہے اس میں کمی مت کیجیے. وتصدق علینا، اور ہم پر احسان کیجیے، ہم پر صدقہ کیجیے، کیونکہ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے، اچھی جزا دیتا ہے. تو یہ جب تیسری مرتبہ یہ لوگ آئے ہیں، اس موقع پر آ کے انہوں نے اس طرح عزیز مصر سے بدلہ مانگا ہے، اور ان سے احسان کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے، یہ اس آیت سے مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح سوال کیا کرتے تھے. بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ یا ایھا العزیز، یہاں پر اس آیت کے اندر تو یوسف کے بھائی یوسف کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، عزیز مصر کو کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی العزیز ہے، تو بعض علماء اس طرح دعا کیا کرتے تھے، خاص طور پہ رمضان وغیرہ کے آخر میں، کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اور ہمارے گھر والوں نے. یا ایھا العزیز، اے اللہ، یعنی کہ العزیز اللہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل کو تکلیف پہنچی ہے گناہوں کی وجہ سے، ہماری شامت اعمال. اور وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑے بہت اعمال ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. فأوفی لنا الکیل، تو ہمیں پورا پیمانہ ہمارا بھر دے اپنی مغفرت اور رحمت سے. وتصدق علینا، اور ہم پر احسان کر. تو یہ بڑی ایک بے چارگی اور بے کسی والی دعا ہے، اگر اس کو بطور دعا اللہ کے سامنے کبھی کیا جائے تو. بہرحال یہ ویسے ہی ذہن کے اندر ایک بات آ گئی. وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ بات کی تو یوسف نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں تھے، اپنی جہالت اور لا علمی کے دور میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ تمہیں یاد ہے؟ جب یہ بات عزیز مصر نے کی تو ایک دم وہ متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ تو
ہمیں اس کے اندر اپنے بھائی کی شباہت نظر آ رہی ہے. تو کہنے لگے قالوا کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے یوسف تو تم یوسف ہی ہو نا. یعنی کہ وہ تعجب کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یقیناً تم ہی یوسف ہو. قال یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور انہو، بات یہ ہے کہ من یتقی ویصبر، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ یہاں پر من یتقی ویصبر کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ انہو من یتقی ویصبر فہو من المحسنین فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ محسنین میں سے ہو جاتا ہے. اور فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہاں پر جو من یتقی و یصبر کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ احسان اور انسان کے محسن بننے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ دو چیزوں کو جمع کر لے، تقوی اور صبر. تقوی اور صبر، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا جو ہے یہ محسن بننے کا طریقہ ہے. سورہ ہود کے آخر میں بھی کچھ چیزیں گزری تھیں، سورہ ہود کے آخر میں بھی کچھ چیزیں گزری تھیں جہاں پر فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، یہاں پر یہ آیات جہاں پر گزری تھی وہاں پر بھی محسنین کے اوصاف ذکر ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی تقوی اور صبر یہ دو چیزیں ہیں، اگر انسان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان محسن بن جاتا ہے، انسان محسن بن جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی مشکلات بھی ہیں، دنیاوی مشکلات سے نجات بھی انہی دو چیزوں کے ذریعے ملتی ہے. انہی دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تمام تر معاملات ہوئے اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے کن مراحل سے گزار کے وہ تخت پر پہنچایا، تو یہ دونوں چیزیں کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ تقوی اور صبر کا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ ان قرآنی اسباق میں سے ہے کہ جن کو انسان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو لکھ کر اپنے سامنے چپکا لینا چاہیے اپنی جگہ پہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے. اور یعنی کہ یہ اتنا بہت قیمتی سبق ہے یہ، انہ یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور جب آپ اس کو پورے قصہ یوسف کے سینیریو میں رکھ کے دیکھیں پھر آپ کو اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ تقوی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو کہاں سے لے کر کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں پر پہنچا دیتا ہے. لقد آثرك اللہ علینا، اب جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرك اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر برتری دے دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر برتری دے دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے. یہ وَإِن جو ہے یہ اصل میں وَإِنَّهُ ہے، تو کہتے ہیں مخففہ من المثقل، یعنی کہ یہ اصل میں انہو ہوتا ہے لیکن تخفیف کر کے تو اس کو ان لکھ دیا جاتا ہے. یہ عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی غلط کار تھے، ہم نے ہی غلطی کی. آج اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر کیا دیتی ہے؟ ہمارے اوپر آپ کو برتری دے دی ہے. قالوا تاللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے ہم کو برتری دے دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے. اب قال لا تثریب علیکم اليوم، اس موقع پہ یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم. تثریب جو ہے یہ کہتے ہیں کسی کو اس کے غلطی یا گناہوں کی وجہ سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا اس کے اوپر جو ہے وہ ملامت کرنا کسی کو اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں تثریب. تو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. آج مطلب یہ ہے، آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں لعنت ملامت ہونی چاہیے، لیکن آج بھی تم پر جب کوئی ملامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آج کے بعد دوبارہ بھی نہیں ہوگی. جب
ملامت کا موقع ہے، اس موقع پہ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی ارحم الراحمین ہے، یعنی کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہی وہ آیت ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اہل مکہ سے جو ہے وہ کہی تھی۔ جب فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو کیا کہا تھا کہ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ تو میں نے جب یہ ہم نے شروع کی تھی کلاس تو سورہ یوسف کی پڑھنی شروع کی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا کیا مناسبتیں ہیں، یہ کسی کو یاد ہے بات یہ؟ جی سر، سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور 3 دن غار میں رہے، اسی طرح حضرت یوسف کنویں میں رہے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ریاست قائم کی، اسی طرح حضرت یوسف کو مصر میں بادشاہت ملی، اور پھر اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ بارک اللہ فیک۔ تو یہ جو ہے وہو ارحم الراحمین جو ہے، یہ یغفر اللہ لکم کے لیے علت ہے، اور یہ جو یغفر اللہ لکم ہے اس کے اندر 2 توجیحات ہیں۔ یا تو یہ دعائیہ جملہ ہے، اگر یہ دعائیہ جملہ ہو تو اس کا معنی ہوگا اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اور اگر یہ خبریہ جملہ ہو تو اس کا معنی ہوگا اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہو ارحم الراحمین، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں اس کے اندر توجیحات درست ہیں۔ تو یہ بات کہہ کے تو پھر انہوں نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور ڈال دو اس میری قمیص کو میرے والد صاحب کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو وہ ان کی جو بینائی ہے وہ لوٹ آئے گی، بینائی جو ہے وہ ان کی واپس آ جائے گی، اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ جو ہے وہ یوسف نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی قمیص جو ہے وہ اپنے والد صاحب یعقوب کے لیے بھجوائی، کیونکہ وہ یوسف کی جدائی میں رو رو کے جو ہے وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو یہ بطور معجزہ اور بطور جو ہے وہ کرامت اللہ تعالیٰ نے اس قمیص کے ڈالنے سے یعقوب کو کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی تھی۔ تو یہاں پر جو 10واں مقام ہے سورت کا وہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے 11واں جو باب ہے، 11واں جو مقام ہے وہ 4 آیات پہ مشتمل ہے، چھوٹا سا ہے، وہ آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک ہے، اور اس کے اندر جو ہے یعقوب علیہ السلام کا اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی اس خوشبو کو محسوس کر لینا، اور پھر ان کا بیٹوں سے ان کو خوشخبری ملنے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح پھر بیٹوں کا اپنے والد صاحب سے استغفار کرنے کا مطالبہ کہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، یہ ساری بات اس حصے کے اندر۔ ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے آپ نے، کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، اور کیا کرامات جو ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، باری باری بتانا۔ جی بتائیے سر۔ کرامت جو ہے وہ کسی اسباب کے ذریعے کسی چیز کا ظاہر ہونا ہے، اور معجزے میں جو ہے وہ کچھ خاص اسباب نہیں بھی ہوتے، اور جو کرامت ہے وہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں میں بھی مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سے ریلیٹ بھی کر سکتی ہیں، اور جو معجزات ہیں وہ انبیاء کے لیے خاص تھے۔ نہیں، یعنی کہ کرامت میں اور معجزے میں پہلا فرق آپ نے کیا بتایا؟ سر وہ کرامات جو ہیں وہ اسباب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، مطلب اگر ایک اسباب چیز کے تابع ہوتی ہیں۔ مطلب اگر ایک چیز اسباب کے مطابق ہی ہو تو پھر اس میں کرامت کیا؟ پھر تو وہ ایک مطلب ایک چیز جو ہے وہ جیسے عموماً روٹین میں ہوتی ہے، اگر وہی معاملہ ویسے ہی ہو تو پھر اس کے اندر عجیب بات کیا ہے؟ پھر اسے کرامت کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ اگر ایک مطلب سر چیز وہ کے اندر سر اگر وہ وہ جی مطلب بولیے۔ یہ کہ ہر بندے کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، ہر انسان سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، اسپیسیفکلی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسپیسیفکلی کسی کے ساتھ ہوتا، لیکن کیا وہ خرق عادت چیز ہوتی ہے یا خرق عادت چیز نہیں ہوتی؟
خرق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب چھری کا یہ کام ہے کہ چھری کاٹتی ہے، انسان پانی کے اوپر نہیں چل سکتا، یا مطلب وغیرہ وغیرہ جو چیزیں عادت میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو کیا یہ کرامت جو ہے یہ خرق عادت ہوتی وہ ہے؟ یہ کہ جی مجھے میرے ذہن میں جو یہ کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ عادت کی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، فرق عادت ہی ہوتی ہے. مطلب کرامت اور معجزات میں جو فرق کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے، لیکن معجزات جو ہیں وہ اسباب سے کے تابع نہیں ہوتے. جس طرح یہاں پہ قمیض کا ذکر ہے تو وہ پھر قمیض کے ذریعے بنائی کا واپس آنا یہ اسپیسیفکلی معجزہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کرامت کی کوئی مثال آپ دے سکتی ہیں؟ سر ابھی میرے چلے ذہن میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب جس طرح مثال کے طور پہ مریم جو ہے ان کے پاس بے موسمہ پھل آ گیا، اور دروازے سے اندر آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور بے موسمہ پھل جو ہے وہ آ گیا. تو آپ اس کو کیا کس پہ اس کو آپ کریں گی معمول؟ یہ کرامت ہے یا معجزہ ہے؟ کیونکہ مریم نبی تو نہیں ہے. جی بتائیے نور ہیرا، آپ بتائیں. سر معجزہ ہی ہے کیونکہ یہ اسباب سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. لیکن معجزہ آپ نے پہلے کہا کہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور مریم جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے. جی پھر یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اچھا عرفان بھائی آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ بیسیکلی جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کرامت کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ نیکوکار سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے، جس طرح ہم سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ حالانکہ وہ غلط معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے اس کی وجہ سے. عرفان بھائی میری بات سنیں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم بات معاشرے سے بالکل الگ ہو کے بات کریں. ابھی صرف اکیڈمک نہیں، بات وہ کریں. کرامت کے اکیڈمیکلی والے کیا سے میں بتا رہا ہاں کرامت کے والے سے بتا رہا ہوں. جس طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، تو وہاں پر یعنی کہ ہر وقت جون سا ہے وہ لنگر عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو ملتا رہتا ہے. وہ تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ اولیاء کی کرامات ہے کہ وہاں پر ہر وقت جون سا وہ لنگر عام ہے، کوئی بھی بھوکا پیاسا نہیں جاتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط بے شک ڈیفائن ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کے حوالے سے یہ کنسیپٹ رکھا جاتا ہے. معاشرے کے بارے میں تو میں نے پوچھا نہیں نا، میں نے تو پوچھا کہ جنرلی اسلام کے اندر کیا کنسیپٹ ہے کرامت کا. جی کوئی اور بھی روشنی ڈالنا چاہے ذرا آپ بھائی، آپ بھی کوئی اپنے 2 سینٹس اپنے دیں آپ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی کوئی کرامت ظاہر کریں. سر میرے جو ذہن میں بھی بات آ رہی ہے وہ یہی کہ شاید جو اللہ کے بہت زیادہ جو تقوی والے اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی اس طرح اسپیشل کام وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو مطلب باقی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. نہیں یعنی کہ یہ جو کرامت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات کا وجود برحق ہے. جی سر. جی باقی لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں. جی سر. سر کئی صحابیوں کے بارے میں بھی کوئی احادیث، صحیح احادیث میں بھی تو کچھ واقعات ہوئے ہیں نقل. بالکل ایسے ہی ہے سر وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید سر سعید ابن زید کا تھا کہ ان کی کسی بوڑھی عورت نے الزام لگایا تھا ان پر زمین کو قبضہ کرنے کا، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ بد دعا دی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو تم اب اسی زمین پر خوار ہو کر مرو گی، اور وہ ادھر ہی ایسے ہی خوار ہو کر مری تھی. سر مجھے پوری حدیث صحیح طرح یاد نہیں آ رہی، مگر یہ میں نے پڑھی. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے بات اسی لیے کی ہے کہ کرامات کے حوالے سے ہمارے بعض لوگوں کے ہاں جو کرامت کے حوالے سے غلط چیزیں رائج ہیں نا معاشرے میں، اس کے ریاکشن کی وجہ سے ایک یہ نظریہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا کہ کرامات کا وجود ہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. لوگ کرامات کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ ان لوگوں کے ریاکشن کی وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے یعنی کہ فیبریکیٹڈ قسم کی کرامات اور عجیب و غریب قسم کی کرامات کے ذریعے دین کا حلیہ بگاڑا، تو ان کے ریاکشن کے اندر یہ جو ہے وہ مزاج پیدا ہو گیا کہ کرامات کا انکار کر دیا جاتا ہے. حالانکہ جو کرامت ہے وہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کا ایک اہم جز ہے کہ وہ کرامات کا اقرار کرتے ہیں، کرامات کو افہم کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہ چیز اہل سنت کے عقیدے کے اندر مینشن ہوتی ہے، عقیدے کی جو بکس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیز ہمیشہ مینشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، مینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ابتدا کے دور میں بھی، شروع کے زمانوں میں بھی معتزلہ جو تھے وہ کرامات کو نہیں مانتے تھے، کرامات کا انکار کرتے تھے. اس وجہ سے علماء اہل سنت جو ہیں وہ اپنی عقیدے کی کتابوں کے اندر اس بات کو مینشن کرتے تھے کہ اہل سنت وہ ہیں جو کہ کرامات کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خود قرآن مجید کے اندر بھی کرامات کا تذکرہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو مریم کی مثال دی. اسی طرح جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ کرامت نہیں ہے کہ حالانکہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کا جو معاملہ ہے وہ سارا آپ کے علم میں ہے. تو یہ جو ہے وہ کرامات جو ہیں، ان کو کرامات کا جو وجود ہے وہ برحق ہے. باقی یہ بھی اسی طرح خرق عادت معاملہ ہوتا ہے جس طرح معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف عادت، عمومی طور پر جو کام جیسے نہیں ہوتا اس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہیں، اور کرامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے بندے کے ہاتھ پہ اس کا اظہار جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور یعنی کہ اس کے اندر مزید میرا خیال ہے بات ہمیں لمبی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک موٹی سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کرامات کا وجود جو ہے وہ برحق ہے. اچھا جی، اب یہ جو 11واں باب ہے یہ آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک ہے، اور اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا. جی ذرا آپ بھائی پوچھیے. سر صرف ایک بات کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ یا جو تقوی والا ہوگا اس کے ساتھ، یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں پر، کہیں پر یہ بات، ہاں جہاں پر ہم نے وہ آیات پڑھی تھی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو یہ جو بنیادی چیز جو کہ کرامت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو. اگر ایک انسان ایمان والا بھی ہو اور تقوی والا بھی ہو تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ بندہ ایمان کے اوپر اور پختہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس شرط پر پورا نہ اترتا ہو، یعنی کہ نہ ایمان والا ہو اور تقوی والا نہ ہو، اور اس کے ہاتھوں پر کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو، تو اس کو کرامت نہیں کہتے. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج. اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دیا جانا. تو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور پھر یہ استدراج بعض دفعہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی کہ شیاطین کی طرف سے کیسے ہوتا ہے کہ شیطان کا کسی بندے کا شیطان کے ساتھ، جنات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن ہوتا ہے، یا کوئی بندہ گمراہی پھیلا رہا ہوتا ہے تو شیاطین جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ جس سے لوگ مزید گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اگر انسان ایمان والا نہ ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. اور اگر انبیاء کے جو ہاتھوں پر وقوع پذیر ہوتے ہیں خرق عادت معاملات، ان کو معجزات کہتے ہیں. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا، یعنی کہ جب قافلہ چل پڑا اپنی جگہ سے، مصر سے، تو قال ابوهم، کہ باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یقیناً مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے. جو تفندون ہے اس کا جو مادہ ہے فا نون دال فند، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندہ بڑھاپے کی وجہ سے بندے کی عقل کام چھوڑ دے اور بندہ بہکی باتیں کرنے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں فند. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی کہ ابھی قافلہ مصر سے چل پڑا تھا، ابھی قافلہ پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو جو ہے وہ یوسف کی خوشبو جو ہے وہ سنگھا دی تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ابھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. معجزہ بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. اگر اپنے اختیار سے ہوتا تو جب یوسف کنویں کے اندر تھے، گھر کے قریب تھے کنویں کے اندر، اس وقت خوشبو آ جاتی، لیکن اس وقت خوشبو نہیں آئی کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا. تو بہرحال یوسف کی قمیض وہاں سے چل پڑی اور ادھر یعقوب کو خوشبو آ گئی. تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالو، وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟
بتائے گا کوئی؟ جی کون سر کہنے گھر لگے؟ والے، کون کہنے لگے؟ گھر والے ان کے. گھر والے، بھائی جی نہیں؟ سر. بھائی یوسف کے بھائی نہیں؟ جی سر وہی میرا مطلب تھا سر، یعنی کہ ان کے قافلے میں ان کے بھائی، سر بھائی ان کے ساتھ تھے. نہیں، بھائی تو ابھی وہ قافلے میں ہے، وہ تو ابھی آئے ہی نہیں ہے. جی سر یہی تو میں نے کہا کہ وہ انہوں نے اگر بھائی ہوتے تو وہ یہ تو نہ کہتے نا کہ آپ پرانی اسی عادت میں ابھی بھی وہی خیال ہے ہاں آپ تو کا. یہاں پر یہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مراد کون ہے؟ یہاں پر مراد باقی گھر والے ہیں، بھائی مراد نہیں ہے، کیونکہ بھائی تو اس قافلے کے اندر ہیں جو قمیض لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر باقی گھر والے مراد ہیں، کوئی پوتے وغیرہ یا کوئی اور لوگ جو ہوں گے. تو کہنے لگے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، انک لفی ضلالک القدیم. جی ترجمہ کریں ہے کوئی؟ جی نور ہیرا بتائیے. سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی، سوری. کوئی اور بتائے بھائی؟ زریاب بھائی بتائیں گے؟ سر دوبارہ پوچھیں ایک منٹ، وہ آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. اچھا چلے میں بتاتا ہوں، میں خود بتاتا ہوں، آپ سنیں. قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے اسی پرانی محبت میں ہیں، آپ ابھی تک اپنی پرانی محبت میں ہیں، یعنی کہ آپ ابھی تک. یہاں پر ضلال کا معنی جو ہے وہ گمراہی نہیں کرنا، یہاں پر ضلال کا معنی گمراہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پر محبت کے معنی میں ہے، محبت کے معنی میں، اسی معنی میں بھی یہ مادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اب فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، اس نے آ کر اس قمیض کو یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، تو بینائی فوراً واپس آ گئی، بینائی لوٹ آئی. تو قالا، کہنے لگے، الم اقل لکم، گھر والوں کو کہنے لگے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انی اعلم اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے. قالو، اب یہ بھائی کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت طلب کیجیے. انا کننا خاطئین، بے شک ہم تو خطا کار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں. مطلب یہ ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ وسیلہ درست ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرتے، بے شک ہم خطا کار ہیں. تو قال، کہنے لگے، سوف استغفر لکم ربی، میں کروں گا ان قریب تمہارے لیے میں استغفار کروں گا اپنے رب سے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک یہ 12واں باب ہے، 99 سے لے کر 101 تک. اور اس کے اندر یعقوب کی پھر یوسف سے ملاقات، اور پھر سب کا مصر کے اندر سیٹل ہو جانا، اور فلسطین کو چھوڑ کر یہ لوگ پھر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس موقع پہ یہ لوگ نکلے ہیں فلسطین سے یہ لوگ اس موقع پہ نکلے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کب واپس آئے ہیں دوبارہ فلسطین، بتائے گا کوئی؟ حضرت موسیٰ کے ہاں بالکل، دور میں. بارک اللہ فیکم. یہ اس دور میں یہاں سے نکلے ہیں فلسطین سے، اپنے علاقے شام سے، اور مصر میں آئے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ انہی کے خاندان میں رہی ہے 3 صدیوں تک. پھر 3 صدیوں کے بعد جو ہے وہ ایک اور بندہ آ گیا حکومت میں، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے فرعونہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مصر کے فرعونہ کا. اور وہ لوگ پھر ان سے، اس خاندان سے، یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ اس خاندان کی جو نسل تھی ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے نا، تو ان کے خلاف تھے وہ بڑا سخت. پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا، اس قوم کو، ان لوگوں کو غلام بنا لیا. پھر چلتے 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 جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو نکالا ہے وہاں سے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فادخلوا مصر، وہ کیا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جاؤ، داخل ہو جاؤ ادھر اپنے علاقے میں دوبارہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جائیے، جا کر آپ اور آپ کا رب لڑیں. تو یہ ساری باتیں تب جو تھیں، یہ دوبارہ واپس اپنے ہی علاقے، اپنے آبائی علاقے کو واپس لینے کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، تو مصر سے جو یہ لوگ نکلے ہیں، یہ خاندان جو مصر سے نکلا ہے، یہ اس موقع پہ نکلا ہے چونکہ یوسف کو وہاں پر بادشاہی مل گئی تھی. تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کا ادھر مصر میں رہنا مشکل حالات میں، اس سے بہتر یہی تھا کہ یہ وہاں جا کے انہی کے پاس رہتے. تو فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف پر، آوا الیہ ابویہ،
تو اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو یوسف نے، اور وقال اور کہنے لگے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، داخل ہو جائیے مصر میں آپ لوگ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ، یعنی کہ مصر میں اب آپ لوگ امان کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے جو والدین تھے ان کو اس نے اپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور باقی جو سجدے میں جو ہے وہ گر گئے، یعنی کہ یوسف کے سامنے جھک گئے، چونکہ سجدہ تعظیمی یا پھر تعظیم کے لیے جھکنا یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو اب جب یہ جھک گئے تو اب یہ کہنے لگے یوسف کے، قال یوسف نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس پرانے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، یقیناً کر دیا ہے میرے رب نے اس خواب کو جو ہے وہ میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، اور یقیناً میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، بی میرے ساتھ میرے رب نے، اذ اخرجنی من السجن، کہ جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو دیہات سے اللہ لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ فساد برپا کیا تھا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تو بڑا ہی باریک بین ہے، جس چیز کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ کرتا ہے، اور انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان جو سارا معاملہ پیش آیا اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ جی بھائیوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ نہیں سر، شیطان کی طرف۔ تو آپ یہ ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ان کا دل اور کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سے ہمارے ساتھ کسی نے اس طرح کا سلوک کیا ہو یا اس سے بہت کم سلوک کیا ہو، مطلب آپ اس کو اگر اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں یا سوچنے کی کوشش کریں کہ چھوٹی سی عمر میں کنویں میں پھینک دیا اور پھر ادھر سے بکتے بکتے کہاں سے آئے، پھر کئی سال جیل میں گزارے، اور آپ کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو تو آپ مطلب شاید اس کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں دوبارہ زندگی میں۔ کیا ایسا ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی بہت کم چیزوں پہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے رپلائی کیوں نہیں کیا، یا میرا میسج سین کیوں نہیں کیا، یا آپ نے میرے ساتھ صحیح طریقے سے سلام نہیں لیا فلانے موقع پہ۔ مطلب میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم تو ہے وہ ہمارا ظرف اور ہمارا حوصلہ جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہے۔ تو جو لوگ اپنی نسبت انبیاء کی طرف کرتے ہیں ان کا حوصلہ اور ان کا ظرف پھر انبیاء کی طرح بڑا بھی ہونا چاہیے، اور ان کا یعنی کہ آپ اس کو آپ خود تصور کریں، اس سارے واقعے کو ذہن میں رکھ کر آپ اس بات کو دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ فساد برپا کیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء جو ہے وہ صرف ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے صرف وہی انبیاء جو ہے وہی نہیں پہنچاتے، بلکہ انبیاء کے جو اخلاق اور ان کی سیرت ہے اس کے اندر بڑے دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، یہ جو آیت نمبر 101 ہے یہ اس کے اندر بڑی خوبصورت دعا ہے، اور رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً آپ نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ انبیاء باوجود یہ کہ نبوت بھی ملی ہے بادشاہت بھی ملی ہے تو انبیاء کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ انت ولی فی فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، اے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یقیناً میرا مددگار دنیا اور آخرت میں تو ہی ہے، تو توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلمان تابع دار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، صالحین کے ساتھ مجھے آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ مجھے جو ہے وہ میرا انجام کرنا۔ تو یہ جو دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا بڑی قیمتی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کے بعد جو یہ 12 مقامات ہم نے بات کی تھی نا کہ سورت کے 12 مقامات ہیں، اب یہ سورت کے آخر میں یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں پر جو ہے نا قصہ ختم ہو گیا ہے، یوسف کا قصہ یہ آیت نمبر 101 پہ ختم ہو گیا ہے ان کی دعا پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورت کا تتمہ ہے، سورت کا تتمہ کہتے ہیں، سورت کی اینڈنگ ہے، اور یہ اس کے اندر 6 امور ہیں، اور یہ 6 کے 6 امور بڑے ضروری ہیں، اور پھر سورت کا اختتام جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 111 پہ۔ یہ ہم انشاءاللہ یہ جو اس کا تتمہ ہے اس کو ہم کل پڑھیں گے، اور سورت کی خصوصیات ہیں ان کو بھی پھر کل ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔